وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حمد اور صلات کے بعد کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد پچھلا جمعہ مبارک بھی بیان کا موضوع تھا علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج پھر بیان کا موضوع ہے علم غیب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے اور کتاب و حکمت کے اسرار اور حقائق پر مطلع کیا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ذکر فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ تم نہ جانتے تھے، یعنی محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے ہم نے وہ تمہیں سکھا دیا ہے، ہم نے وہ تمہیں سکھا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو تم نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا، اس کی خبر دے دی، آپ کو اس کا علم عطا کر دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے اوپر تو آپ کے رب کا بڑا فضل ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اور اپنی عطا سے عرش سے فرش تک، شرق سے غرب تک اور روز ازل سے روز آخر تک علوم غیبیہ عطا فرمائے اور ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا اسے کہتے ہیں ما کان و ما یکون۔ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا اس میں سے تمامی غیبی علوم آپ کو اللہ نے عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اس کو ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کے اوپر تو آپ کے رب کا بڑا ہی فضل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے صرف احکام شرع مراد ہے، احکام شرع، شریعت کا علم یہ مراد ہے، نہ کہ علم غیب، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اس آیت کی تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر جلالین اس آیت کی تفسیر صفحہ نمبر 87 پر فرمائی۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ای من الاحکام والغیب، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، احکام اور غیب کا علم۔ یعنی جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ احکام شرع کا علم دیا، غیب کا علم نہ دیا، ان کے عقیدے پر امام جلال الدین سیوطی نے پانی پھیر دیا اور اس آیت کی شرح تفسیر فرماتے ہوئے بتا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ای من الاحکام والغیب، اللہ نے آپ کو وہ علوم سکھا دیے جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، یعنی احکام شرع بھی اور علم غیب بھی، غیب کا علم بھی عطا فرما دیا۔ یعنی منکرین جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے عقیدے پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پانی پھیر دیا اور بتا دیا، واضح کر دیا کہ قرآن پاک کی اس آیت سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت 113، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا من الاحکام والغیب، احکام کا علم بھی دیا ہے اور غیب کا علم بھی دیا ہے۔ اور اسی جو ہے وہ قرآن کی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے علامہ الہ الدین علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں، اور یہ دونوں عالم جن کا میں نے ذکر کیا ہے، امام محمد خازن، ان کو دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً جو ہے وہ 750 سال ہو گئے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وفات 911 ہجری ہوئی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ پہلے علماء، مفسرین اور بڑے اکابرین محققین، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو احکام شرع بھی عطا فرمایا اور علم غیب بھی عطا فرمایا۔ تو اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403 پر فرماتے ہیں یعنی من احکام الشرع و امور الدین، یعنی احکام شرع اور امور دین کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں وکیل علمک من علم الغیب، اور کہا گیا ہے
کہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا علم غیب، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف احکام شرع کا علم دیا، ان کے منہ پر تماچا مار دیا اور فرمایا تم کہتے ہو کہ صرف احکام شرع نہیں، احکام شرع کے ساتھ ساتھ علم غیب بھی۔ وکیل علمک من علم الغیب، اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اور آگے فرمایا ما لم تکن تعلم وکیلا معنا وعلمک من حفیظۃ الامور، اور کہا گیا اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے امور مخفیہ چھپی ہوئی چیزوں کا علم دیا۔ وَاطَّلَعَكَ عَلَى ضَمَائِرِ الْقُلُوبِ وَعَلَّمَكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُنَافِقِينَ وَكَيْدِهِمْ، اور اللہ نے آپ کو دلوں کے راز اور منافقین کے احوال اور ان کی مکاریوں کا علم عطا فرمایا۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کے دلوں کے قلوب کے راز، جو دلوں کے اندر پوشیدہ چیزیں ہیں، باتیں ہیں، ان کا بھی علم دیا، اور منافقین کے احوال اور ان کی مکاریاں، ان کی چالیں جو آپس میں بیٹھ کر یعنی کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کا بھی علم عطا فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احکام دین اور امور مخفیہ، دلوں کے راز، منافقین کے احوال اور ان کی مکاریوں کا علم، بلکہ سب کچھ بتا دیا۔ اسے کہتے ہیں ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا۔ اور تفسیر حسینی میں جلد 1 صفحہ 133 پر بحر حقائق میں ہے کہ علم ما کان و ما یکون، اللہ نے آپ کو شب معراج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عرش کے نیچے تھے کہ ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا گیا، پس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لیے۔ عرش عظیم سے ایک قطرہ ہمارے حلق میں گرا تو اس کی وجہ سے اللہ نے گزشتہ پیچھے ماضی والے جو واقعات گزرے تھے اور آئندہ مستقبل میں جو ہوں گے، اللہ نے مجھے تمام علوم کا علم عطا فرما دیا۔ ان تینوں تفاسیر میں یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ قرآن کریم کی دوسری ایک آیت اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ۔ اللہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب امت رسول یعنی حضور کی امت جب کفار کے بارے میں اللہ کے حضور گواہی دے گی کہ ان کفار نے دعوت کا انکار کیا اور کفر میں زندگی بسر کی، انہوں نے دین اسلام کو نہ مانا، تو وہ انکار کریں گے، کفار انکار کریں گے، کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں نہیں کہا، انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ تو جب وہ انکار کریں گے تو اللہ فرما رہا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ جب امت مرحومہ کی گواہی جب دی جا رہی ہوگی، یہ کفار نہیں مانتے تھے، پہلے نبیوں نے بھی ان کو کہا، ہمارے نبی نے بھی ان کو دعوت دی، ہم نے بھی ان کو دعوت دی، انکار کرتے تھے اور اسی پر زندگی میں بسر کی اور اڑے رہے۔
تو جب وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں نہیں دعوت دی، اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صفائی کی گواہی دیں گے۔ تو گواہی اس وقت دی جاتی ہے جب گواہ ان کے حالات پر مطلع ہو، یعنی گواہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو حالات کی خبر ہو۔ اگر حالات کی خبر ہی نہ ہو تو گواہ کیسے؟ گواہی تو وہ دے گا جو حالات کو جانتا ہو، واقعات کو جانتا ہو کیسے ہوا۔ واقعات و حالات کو جاننے والے کو گواہ کہتے ہیں۔ گواہی اسی کی ہوتی ہے، ورنہ گواہی کا کیا مطلب؟ لہذا ضروری تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دیندار کے دینی مرتبے کو پہچانے اور ان کے اچھے اور برے اعمال کو اور ان کے اخلاص اور ان کے نفاق کو جانے، تب ہی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ نے اپنے محبوب کو مطلع فرما دیا، بتا دیا، علم غیبی عطا فرما دیا کہ کون کون کفر پر اڑا رہے گا، کون کون مومن رہے گا۔ اس لیے تو آپ اپنی امت کی صفائی کے لیے قیامت کے روز گواہی دے رہے ہیں۔ اے اللہ میں ان پر گواہ ہوں، جیسا کہ تو نے مجھے گواہ بنایا، یہ لوگ ایمان والے ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ ایمان والے ہیں، یہ کافر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ اللہ نے آپ کو شاہد بنایا، گواہی دینے والا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اپنی امت کے جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان کو بھی جانتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے نفاق کو بھی جانتے ہیں، ان کے کفر کو بھی جانتے ہیں۔ قیامت والے دن ایمانداروں کی گواہی دیں گے۔ تو قرآن پاک کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے آپ کو اہل ایمان کا ایمان، کہ کون کون کے کس کس کے دل کے اندر ایمان ہے، کس کس کے دل کے اندر کفر ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کو یہ علم عطا فرمایا۔ اور اس قرآن کی آیت وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں، اس کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر عزیزی صفحہ 577 پر فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت کی وجہ سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں، ہر اپنے امتی کے دین ایمان کو جانتے ہیں کہ دین کے کس درجے کو پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور کون سا حجاب درمیان میں ترقی سے مانے ہے، کون سا پردہ ہے جو اس کو اوپر آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہوں کو اور تمہاری ایمانی درجات کو، تمہارے نیک اور بد اعمال کو، اور تمہارے اخلاص اور تمہارے نفاق کو، اخلاص بھی دل کی کیفیت کا نام ہے، نفاق بھی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کس کے دل کے اندر اخلاص ہے، کس کے دل کے اندر نفاق ہے، بس آپ پہچانتے ہیں۔ لہٰذا ان کی گواہی دنیا آخرت میں بحکم شرع امت کے حق میں ہے اور قبول ہے اور واجب العمل ہے۔ معلوم یہ ہوا آپ تمام مسلمانوں کے ظاہری اور باطنی احوال کو بھی جانتے گئے، اور آپ پر کسی کا حال پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا وسیع علم غیب عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اپنے ہر امتی کے ایمان اور ہر جو ہے وہ کافر کے نفاق، ہر منافق کے نفاق کو بھی آپ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جامع صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث فرمائی، یہ میرے پاس جامع صحیح بخاری ہے، صفحہ نمبر 59 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہے؟ فواللہ، خدا کی قسم، ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری۔ یہ حدیث پاک الجامع الصحیح امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد 1 صفحہ 59 پر یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ جامع صحیح بخاری ہے جو مستند اور معتبر کتاب قرآن پاک کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرا منہ قبلہ کی طرف دیکھتے ہو، خدا کی قسم، خدا کی قسم، مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، اور بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں۔ تمہارا رکوع کرنا بھی اور تمہارا خشوع یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبلہ کی طرف منہ ہو بندے کا، رکوع میں ہو اور پچھلے بھی لوگ رکوع میں ہو، تو امام کی نظر جو ہے وہ پاؤں پر ہوتی ہے اور پیچھے والے کتنی صفوں میں کھڑے گئے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں رکوع کی کس کیفیت میں ہو۔ وَخُشُوعُکُمْ وَخُشُوعُکُمْ، اور تمہارا خشوع بھی، خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، رکوع جو ہے وہ نماز کی ظاہری حالت کا نام ہے۔ اور معلوم یہ ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں اور تمہارے دلوں کے اندر جو تمہاری کیفیت ہے وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں۔ دلوں کے اندر کی بات، دلوں کے اندر کی بات، رازوں کی بات، دلوں کی کیفیات اللہ نے اپنے محبوب پر ظاہر فرما دی۔ آپ جانتے ہیں کہ کس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، کس کے دل کے اندر نفاق ہے۔ آپ کو اللہ نے اس بات پر مطلع کر دیا، بتا دیا۔ اسے علم غیب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ پھر یہ حدیث بھی بخاری میں معلوم یہ ہوا، امام محمد بن اسماعیل بخاری کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، قلوب کی کیفیات کا علم دیا، دلوں کے راز بتائے، ایمان والوں کا ایمان بتایا، خشوع و خشوع کے راز اور کیفیات بتائی، اور اللہ نے اپنے محبوب سے ہر چیز عیاں فرما دی اور اپنے محبوب کو علم غیبی عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ ہر چیز آپ کو سکھا دی ہے۔ آپ کے اوپر تو آپ کے رب کا بڑا ہی فضل ہے، آپ کے اوپر آپ کے رب کا بڑا ہی فضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں جتنا دیکھتے تھے اتنا رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ جتنا بندہ دن کے اجالے میں دیکھتا ہے، مثلا ایک عام بندے کی نگاہ کمرے سے باہر نکلے تو 1-2 میل تک پہنچ جاتی ہے، 1-2-3 میل تک ایک بندے کی نگاہ عام بندے کی نگاہ کی بات ہے، اور یہاں تو نگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں تو نگاہ مصطفیٰ ہے۔ اور اس بات کو میں نے چشمان مصطفیٰ میں، نگاہ مصطفیٰ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمارے آقا کی نگاہ کہاں تک پہنچا کرتی تھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بندے کی عام کی نگاہ ہے کہ 2-3 میل دور جو ہے وہ پہنچے، میرے آقا کی نگاہ اور عام بندے کی نگاہ رات کو دور نہیں جا سکتی، لیکن میرے مصطفیٰ دن کو جتنا دیکھتے رات کو بھی اتنا دیکھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے ہر چیز سے غیبی پردے ہٹائے اور آپ اپنے نبی کو علم غیب پر مطلع کیا۔
اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کشتہ عشق و محبت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا شے ہے جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ کا جو پاؤں ہے وہ تو عرش عظیم پر ہے، آپ تو عرش عظیم پر گزر رہے ہیں، یعنی ساری دنیا نیچے ہے اور سارے آسمان نیچے ہیں، فرشتے نیچے، جنات نیچے، انسان نیچے، کائنات کی ہر چیز نیچے، آپ کی گزرگاہ سر عرش پر ہے، تیری گزر آپ کی گزرگاہ عرش عظیم ہے، آپ کے پاؤں تو عرش عظیم کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور دل فرش پر تیری نظر، آپ کی نگاہ زمین پر جمی ہوئی ہے، گزرگاہ عرش عظیم ہے اور نگاہ فرش زمین ہے، نگاہ فرش زمین ہے، گزرگاہ عرش عظیم ہے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یا رسول اللہ، اس کائنات رنگ و بو میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ اللہ نے ہر شے کو آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا، اللہ نے ہر چیز آپ کی نگاہ کے سامنے کر دی ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ کتنا علم غیبی عطا فرمایا تھا، آپ ہر ایک بندے کا ایمان جانتے گئے۔ فرمایا دنیا کے کل مسلمانوں کا ایمان ایک ترازو میں رکھا جائے، دنیا کے کل مسلمانوں کا ایمان ایک ترازو میں رکھا جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے تو فرمایا کہ میرے فاروق کا ایمان سب سے بڑھ کر ہے، میرے فاروق کا ایمان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ غیبی خبر ہے، غیبی، کہ حضور جانتے ہیں کہ میری ساری امت کا ایمان کتنا ہے اور فاروق کا ایمان کتنا ہے۔ اور ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگوں کا ایمان اور فاروق اعظم کا بھی ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں میرے صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے، ایک پلڑے میں پوری دنیا کا اور ساتھ فاروق اعظم کا ایمان رکھا جائے اور دوسری پلڑے میں میرے صدیق کا ایمان رکھا جائے تو فرماتے میرے صدیق کا ایمان سب سے بڑھ کر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ پوری امت کا ایمان بھی جانتے ہیں، اپنے یار غار مزار یار جناب صدیق اکبر کا ایمان بھی جانتے ہیں کہ ایمان کتنا ہے، یعنی ابو بکر صدیق کا ایمان اور پوری دنیا کے ہر انسان کا ایمان وہ بھی آپ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا ایمان ہے، آپ یہ جانتے ہیں کس کے پاس کتنا ایمان ہے۔ اور یہ بات تو شعب الایمان میں باب القول فی زیادت الایمان جلد نمبر 1 صفحہ 69 پر اور حدیث 36 میں یہ بات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان زمین والوں کے ایمان سے تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان زیادہ ہے۔ یہ تو فاروق اعظم بھی جانتے ہیں ابو بکر صدیق کا ایمان زیادہ ہے، میرے مصطفیٰ کا جو ہے علم اس سے بھی برا الورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پس اس بات سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امتیوں کے ایمان کو بھی جانتے ہیں اور ابو بکر صدیق کے ایمان کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو تمام امتیوں کے ایمان کی کیفیات بھی بتلا دی۔ کتنا بڑا وسیع علم غیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صاحب مشکات نے اس حدیث کو 560 صفحے پر نقل کیا۔ حضرت ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تارے خوب کھلے ہوئے تھے، تارے خوب کھلے ہوئے تھے آسمانوں پر، میرے آقا کا مقدس سر انور میری جھولی میں تھا۔ ام المومنین مومنوں کی ماں فرماتی ہے
اور صاحب مشکات نے اس حدیث کو مشکات کے اندر نقل فرمایا اور بڑی متعدد مرتبہ یہ حدیث آپ نے سماعت کی ہوگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کا سر انور میری جھولی میں آسمان کے تارے کھلے ہوئے ہیں، تو میں نے عرض کیا میرے سرتاج، کیا آپ کی امت میں سے ایسا شخص بھی کوئی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہے؟ اتنا بڑا غیبی سوال تھا۔ تو حضور غیب نہ جانتے ہوتے تو بتاتے اے عائشہ تو نے کیسا سوال کر دیا، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ تو نے یہ سوال کر دیا ہے، نہ ہی کوئی آسمانوں کے تاروں سے واقف، نہ ہی اتنی بڑی امت اور ان کے، اور نیکی جو ہوتی ہے کبھی چھپ کر بھی ہوتی ہے، کبھی زہر بھی ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے ذکر کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کیا خبر کیا کر رہا ہے، کہیں جو ہے کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہوتا ہے تو اسی کو پتا ہوتا ہے میں نے اس کے ساتھ احسان کیا تو اللہ کے لیے کیا ہے، اب دوسرے کو کیا پتا کہ یہ احسان اللہ کے لیے تھا یا اپنی ذات کے لیے تھا۔ یعنی نیکیاں پوشیدہ بھی ہیں، نیکیاں زہر بھی ہیں، امتیوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، امتیوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے۔ 1445 سال ہو گئے، کھربوں انسان آئے، کھربوں چلے گئے، کھربوں آئیں گے، کھربوں جائیں گے، قیامت تک ایسا سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ زمانہ میرے مصطفیٰ کا، امت میرے مصطفیٰ کی، تو کائنات میں سب سے بڑی امت مصطفیٰ میرے آقا نے بتا دیا، اے میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا جب قیامت میں تمام لوگوں کی صفیں بنائی جائے گی، 80 صفیں میری امت کی اور باقی جو ہے وہ لوگوں کی ہوگی، 120 صفیں ہوگی۔ فرمایا یعنی معلوم یہ ہوا حضور جانتے ہیں کہ صفیں کتنی ہوگی اور کتنی میری امت کی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہا اذ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل يكون لأحد من الحسنات عدد النجوم السماء، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کسی انسان کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کی کتنی گنتی کے برابر ہیں؟ حضور نے فرمایا قال نعم عمر، میرے عمر کی نیکیاں، میرے عمر کی نیکیاں، فرمایا قال نعم عمر، قلت فأين حسنات، فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے اپنے محبوب کو عمر کی نیکیوں پر بھی مطلع کر دیا ہے، آسمان کے ستاروں کو پر بھی مطلع کر دیا ہے، آسمان کے ستاروں کی خبر بھی دے دی کہ آسمان کے ستارے اتنے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی ساری امت سے بڑھ کر عمر کی نیکیاں ہیں۔ ملا کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، پر ملا جو ہے اگر کوئی صدیق ہوتا تو پتہ چلتا، اگر کوئی فاروق ہوتا تو پتہ چلتا، اگر کوئی صحابی ہوتا وہ بتاتا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ ملا کو کیا خبر، 1445 سال گزر گئے، ملا تو ملا ہی ہے۔ کسی عاشق سے پوچھ کہ اللہ نے کس کس راز سے اپنے محبوب کے لیے پردے اٹھائے اور اپنے محبوب کو غیبی خبریں دی اور پھر اعلان فرما دیا اے لوگو ہم نے اپنے محبوب کو غیبی باتوں کا علم عطا کیا ہے، اس لیے فرمایا سورۃ النساء میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو، آپ کے اوپر تو آپ کے رب کا بڑا ہی فضل ہے، ہم نے سکھا دی۔ اللہ فرمایا ما لم تکن تعلم، ہم نے سکھا دی، ہم نے سکھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضور علیہ السلام نے جب فرمایا قال نعم عمر، میرے عمر کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہے، تو ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے آگے سے عرض کیا، میں نے آگے سے کیا عرض کیا، فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں، میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال انما جمیع الحسنات عمرہ کحسنۃ واحدۃ من حسنۃ ابی بکر، فرمایا اے عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، تو
تو نے یہ سوال کیا ہے میرے باپ کی نیکیاں، تو سن، تیرے باپ کی غار سور والی نیکی ایک طرف اور عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں ابو بکر کی ایک نیکی جو ہے وہ عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ حضور جانتے گئے ابو بکر کی ایک نیکی غار سور والی، 3 دن مصطفیٰ کے ساتھ جو غار سور میں گزارے، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، وہ نیکی، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روح انور کے دیدار کرنے کی، وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ میرے آقا جانتے ہیں یہ ایک نیکی عمر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی صدیق کی نیکیوں کا عالم۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ فاروق اعظم جانتے تھے کہ یہ سینہ ہر وقت عشق مصطفیٰ سے تڑپتا رہتا ہے، اس لیے اگر اس سینے کا بال بن جاؤں تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اے جبریل میرے عمر کے فضائل بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا اگر نوح علیہ السلام کی عمر جتنی عمر، میں نوح علیہ السلام کی عمر جتنی عمر کے برابر عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں تو عمر کی شان اور فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بتایا صدیق، تو کہا عمر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، معلوم یہ ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کی نیکیوں پر بھی مطلع ہیں، آسمان کے ستاروں پر بھی مطلع ہیں، جانتے ہیں کتنے ہیں، اور پھر ابو بکر کی ایک فضیلت والی نیکی کا مقام بھی جانتے گئے، اور پہلا جیسا کہ آپ نے سنا ایمان بھی جانتے گئے کتنا کس کے قلب کے اندر ایمان ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کر دوں، میرے آقا نے فرمایا آسمانوں پر اتنے فرشتے گئے ایک تل رکھنے کی گنجائش نہیں۔ معلوم یہ ہوا آسمانوں پر جو فرشتے ہیں حضور وہ بھی جانتے ہیں، اس لیے تو فرمایا آسمانوں پر اتنے فرشتے گئے کہ ایک تل رکھنے کے برابر بھی گنجائش نہیں۔ یہ پردے کس نے اٹھائے، یہ غیب کا علم کس نے دیا؟ یہ اللہ نے اپنے محبوب پر یہ علم غیب کے دروازے کھولے اور بتا دیا۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، علامہ روم نے مثنوی شریف میں لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو فرما رہے تھے کہ آپ کے موزے میں سانپ گھس گیا، سانپ گھسا، آپ وضو فرما رہے ہیں، ایک عقاب آیا، باز آیا، اس نے موزہ اٹھایا اوپر لے گیا اور نیچے کی کیا، سانپ نکل گیا۔ ملا یہ کہتا ہے اگر نبی کو علم غیب ہوتا، آپ کے موزے کے اندر تو سانپ تھا، آپ کو تو اس کی خبر نہ ہوئی، عقاب لے گیا۔ ملا جی مولانا روم فرماتے گئے حضور نے عقاب سے پوچھا اے عقاب تجھے کیسے خبر ہو گئی کہ میرے موزے میں سانپ ہے؟ اے عقاب تجھے کیسے خبر ہو گئی میرے موزے میں سانپ ہے کہ تو موزہ اٹھا کر اوپر لے گیا اور جا کر اوپر سے الٹا کیا، سانپ نکلا، تجھے کیسے خبر ہو گئی؟ مولانا روم فرماتے عقاب بولا، اس نے کہا میں پرواز کرتے جا رہا تھا، جب آپ کے اوپر سے گزرا تو اللہ نے میرے اوپر 14 طبق روشن کر دیے۔ کتنے طبق؟ 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیوں روشن ہوئے؟ کہ آپ کے رخ انور چہرہ مصطفیٰ، آپ کے سر انور سے آسمانوں کی طرف ایک نور جا رہا تھا، آسمانوں سے لے کر آپ کے سر تک ایک نور تھا، میرا اس نور سے گزر ہوا، بس نور کی چمک سے جب گزرنے لگا 14 طبق روشن ہو گئے، اس کی روشنی سے میں نے آپ کے مبارک موزے کے اندر سانپ کو گھستا ہوا دیکھ لیا، میں نے فوراً پیچھے مڑ کر
موضع اٹھایا اس لیے کہ آپ وضو فرما رہے تھے، کہیں بے توجہی میں، علم غیب کے لیے توجہ ہونا ضروری ہے، کہیں بے توجہی میں آپ اس کو ڈال نہ لیں اور یہ موذی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اور میرا حق بھی بنتا تھا، اور وہ حضور کا خادم، حضور کا امتی، اس کو یہ علم ہوا۔ اب مجھے یہ بتائیے، اتنی بلندی پر جو نور مصطفیٰ سے گزرا ہے اس پر 14 طبق روشن ہو گئے ہیں، اور اس نے زمین دیکھ لیا ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہاں ایک بات اور کرتا چلا، ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، حضور باہر سے آئے، ایک دن حضور باہر سے آئے، اور ام المومنین، مومنوں کی ماں، وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے، تشریف فرما ہے، حضور باہر سے آئے، تو جب قریب آئے تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے سردار، آپ کے جسم، آپ کے بدن پر بارش کے اثرات نہیں ہیں، آپ کے بدن پر، آپ کے جسم پر، کپڑوں پر بارش کے اثرات نہیں ہے، جبکہ باہر تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، باہر تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہے۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا، اے عائشہ تم نے جسم کے اوپر کیا اوڑھا ہوا ہے؟ باہر بارش نہیں ہے، باہر بارش نہیں ہے، تو نے جسم کے اوپر کیا اوڑھا ہوا ہے؟ عرض کیا میں نے آپ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، فرمایا وہ چادر اوڑھنے کی وجہ سے جو اللہ کی رحمت برس رہی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے، تو سمجھتی ہے بارش ہو رہی ہے، بارش کوئی نہیں ہے، باہر بارش کوئی نہیں۔ اگر ان کی چادر کوئی اوڑھ لے تو اللہ اس کی نگاہ سے پردے ہٹا دیتا ہے، غیبی علم پر مطلع کر دیتا ہے، تو جو وہ خود چادر اوڑھتے ہوں گے اور جس بدن کے ساتھ وہ چادر ٹچ ہوئی ہے، اس بدن کا جسم کا فیض یہ ہے کہ دوسرے پر پہنچے تو اللہ اس کو بھی غیبی علم عطا فرما دیتا ہے اور پردے ہٹا کر چیزیں دکھا دیتا ہے۔ تو جن کی چادر ہے، وہ جو چادر والے ہیں، جن کی چادر اور جو چادر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ پھر ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے اس حدیث کو نقل کیا، اور صاحب مشکات نے بھی جو ہے اس حدیث کو فضائل سید المرسلین میں حدیث نمبر 5501 اور جلد نمبر 1 میں اس حدیث کو لکھا، اور جلد نمبر 2 کے اندر بھی یہ حدیث لکھی، جلد 1 میں بھی 5501 اور جلد 2 میں صفحہ نمبر 512 پر اس حدیث کو لکھا۔ حضرت سبحان راوی، حضرت سبحان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو سمیٹ دیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا، اور میں نے تمام مشارق کو اور میں نے تمام مغارب کو دیکھ لیا۔ معلوم یہ ہوا زمین کا چپا چپا نگاہ مصطفیٰ میں ہے، زمین کا چپا چپا نگاہ مصطفیٰ میں ہے، زمین کا گوشہ گوشہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے ہے، یعنی اللہ نے ہر شے کو اپنے مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ اسے علم غیب کہتے ہیں، جو اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں یہ حدیث متعدد مرتبہ بیان کر چکا ہوں، پھر سن لیجئے۔ امام دارمی نے اس کو سنن دارمی کے اندر نقل فرمایا، اور صاحب مشکات نے بھی صفحہ 70 کے اوپر اس حدیث کو جو ہے وہ روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے میری پیٹھ پر، میری پشت پر اپنا دستے قدرت رکھا۔ جب دستے قدرت رکھا، اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں میں نے محسوس کی، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے قلب سینے میں پایا۔ تو حضور فرماتے گئے فعلمت، ملا کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا، حضور فرماتے ہیں حدیث ہے حدیث، حضور فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات والارض، فرماتے گئے اللہ نے جب دستے قدرت رکھا، اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں آئی، فعلمت، میں نے جان لیا
کیا جان لیا؟ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمینوں میں تھا، مجھے اس کی خبر ہو گئی، مجھے اس کی خبر ہو گئی، مجھے اس کا فعلمت علم ہو گیا، میں جان گیا آسمانوں کے اندر کیا ہے اور زمینوں کے اندر کیا ہے۔ تو جس کے پیٹھ کے اوپر اللہ کا دست قدرت ہو، اسی کو معلوم ہے نا کہ دست قدرت کی شان کیا ہے، اور کہاں تک نگاہ نے رسائی کی، کہاں تک علم آیا، اس کو پتا ہے جس نے عطا کیا، یا اس کو پتا ہے جس نے اپنے رب سے لیا۔ ملا کو کیا خبر اس کی؟ نبی نہیں جانتا دیوار کے پیچھے کا، وہ تیرا نبی ہوگا جو نہیں جانتا۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو ہو گیا اور جو ہو رہا ہے، جو ہوگا۔ آج کیونکہ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شہادت کا دن ہے، اس مناسبت سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کو کہتا چلوں، آپ فرمایا کرتے تھے مجھے، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا اکثر، فرمایا کرتے تھے جب بھی بیان کرنا ہے، قول بعد میں بیان کرنا ہے، پہلے قرآن کی آیت اور پھر حدیث بیان کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی قرآن اور حدیث کا انکار کرے گا کافر تو ہوگا اور کفر کی وجہ سے جہنم میں تو جائے گا، لہذا پہلے قرآن حدیث، جس کے دل میں ایمان ہوگا مانے گا، اس کا انکار کرنے کی وجہ سے قرآن کی آیت اور قرآن کی اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے جہنم میں تو جائے۔ وہ خود بھی جب تقریر فرمایا کرتے تھے قرآن کی آیات اور حدیث بین کے ساتھ، وہ جو ہے وہ تقریر فرمایا کرتے، تو یہی ہمیں انہوں نے درس دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ عقیدے کے بڑے سخت اور پکے تھے، عین بہی قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پہ لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ حدیث عرض کرتا چلوں، امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو اپنی جامع الصحیح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 542 پر، حدیث نمبر 1246 کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اور متعدد اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے کہ حبشہ کا بادشاہ شاہ نجاشی، بادشاہ نجاشی دارالکفر کے اندر اس کی وفات کا وقت آ گیا۔ ابھی فوت نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں فوت ہونے والے کی خبر اس کے فوت ہونے سے پہلے مدینہ طیبہ میں اپنے صحابہ کو فرمایا کہ بادشاہ شاہ نجاشی کی وفات ہو جائے گی، آج اس کی وفات ہوگی۔ اور اس کے بعد واقعتاً ایسا ہوا، اسی دن جس دن اس کی وفات ہوئی، جس دن آپ نے بتایا تھا، اسی دن اس کی وفات ہو گئی۔ وہ حبشہ میں فوت ہوا، اس فوت ہونے والے کی خبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینے میں دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اٹھو اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرو۔ اور پھر حضور نے 4 تکبیریں نماز جنازہ مدینہ طیبہ میں ادا فرمائی۔ ملا کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ جنازہ پڑھائی، اس حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس حدیث سے غیبانہ نماز جنازہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ وہ غیبانہ نماز جنازہ نہیں ادا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی زندگی میں متعدد صحابہ شہید ہوئے، آپ نے ان کی نماز جنازہ غیبانہ نہ پڑھائی، بلکہ یہ آپ کی خاصیت تھی، کیونکہ وہاں نجاشی ہی تھے جو اہل ایمان تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، وہاں ان کی نماز جنازہ نہیں ادا کی گئی، میرے مصطفیٰ نے ان کی نماز جنازہ مدینے میں پڑھائی۔ یہ حضور کی خصوصیت تھی، حضور کا معجزہ تھا، اسے غیبانہ نہیں، اسے معجزانہ کہا جاتا ہے، اسے غیبانہ نہیں، اسے
معجزہ نہ پڑھائے جنازہ کہا جاتا ہے۔ وہاں جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ وہاں نجاشی کے سوا کوئی نہیں مسلمان، نجاشی فوت ہو گئے۔ حضور جانتے ہیں، معلوم ہوا جو غلام جہاں فوت ہوتا ہے حضور جانتے ہیں، جو نبی کا امتی جہاں وصال کرتا ہے، جس حالت میں وصال کرتا ہے حضور جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نجاشی کا وصال ہو گیا، اٹھو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضور نے 4 تکبیریں پڑھائی، اور پھر اگر ملا اس بات کا استدلال کرے کہ حضور نے غیبانہ جنازہ پڑھائی تو پھر ماننا پڑے گا حضور غیب بھی جانتے ہیں۔ ایک بات، کیونکہ دونوں باتیں ظاہر ہو رہی، حدیث سے دونوں باتیں عیاں ہیں کہ مدینے میں بیٹھ کر مرنے والے کی خبر دی، ہاں جی دی، تو پھر غیب بھی تو ماننا، پھر غیب بھی تو مان کہ غیب کی خبر اللہ نے اپنے محبوب کو دی، محبوب نے اپنے صحابہ کو دی۔ اور پھر دوسری بات یہ، اس حدیث کی شرح میں صحیح ابن حبان نے یہ لکھا ہے کہ حضور نے جو 4 تکبیریں پڑھ کر نماز جنازہ مدینہ میں پڑھائی، درمیان میں پردے نہیں تھے، درمیان میں پردے نہیں تھے۔ جس نگاہ نے یہ دیکھا نجاشی فوت ہو رہا ہے، جس ذات نے علم دیا کہ آپ کا امتی فوت ہو رہا ہے، اسی ذات نے درمیان سے پردے ہٹا دیے، نجاشی کا جنازہ سامنے کر دیا، مصطفیٰ نے دیکھ کر جنازہ پڑھا دیا، میرے آقا نے دیکھ کر جنازہ پڑھا دیا۔ درمیان سے پردے ہٹ گئے، درمیان سے پردے ہٹ گئے۔ مولا کہے گا کیسے پردے ہٹ گئے؟ تو دلیل دیتا ہوں کہ کیسے ہٹ گئے، سن کیسے ہٹ گئے، یہ متعدد مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ کیا حضور نے 3000 کا لشکر بھیجا 8 ہجری کو ملک شام کی طرف اپنے صحابہ کو رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، 3000 کا لشکر۔ اور جب شام میں مقام موتا پر یہ پہنچے نا صحابہ، یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں، حضور نے جب یہ لشکر نکالا نا مدینے سے تو فرمایا تھا ان کو، فرمایا یہ علم، یہ پرچم، اس لشکر کی قیادت میں زید بن حارثہ کے حوالے کرتا ہوں، اگر یہ زید شہید ہو جائے تو پھر فرمایا کہ اسلامی لشکر حضرت جعفر بن ابی طالب کے حوالے ہونا چاہیے، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر لشکر اسلامی کا پرچم عبداللہ بن رواحہ کے حوالے ہونا چاہیے۔ حضور نے یہ ترتیب دی تھی۔ جب یہ ترتیب دے رہے تو یہ فرما رہے تھے نا، قریب تھا ایک یہودی، اس نے یہ بات سن لی، اس نے کہا اگر یہ محمد نبی ہے تو پھر یہ تینوں بندے بچ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کی منہ سے جو نکل جاتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ پتہ چلا یہودی بھی نبی کے علم غیب کو جانتے ہیں، ملا تو نہیں جانتا کلمہ پڑھ کر بھی۔ یہودی کو بھی پتہ چل گیا کہ محمد کی زبان سے نکل گیا اگر یہ نبی ہے تو یہ بندے نہیں بچ کے آئیں گے تین، کیونکہ حضور نے فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے، یہ شہید ہو جائے تو یہ۔ اور اس کے بعد یہ لشکر کو بھیج دیا، یہ لشکر چلے گئے ملک شام، مقام موتا پر پہنچے۔ حضور مدینہ میں تھے، مقام موتا ہزاروں میل دور کا سفر ہے، اور جنگ شروع ہوئی تو ادھر کیا ہوا، یہ بخاری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، متعدد اور کتابوں کے اندر بھی ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی ابو نعیم نے اس کو، الحصیص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور سیرت رسول پاک کے اندر امام محمد ابن اسحاق نے جس کتاب کو لکھے ہوئے 1295 سال ہو گئے، سب سے پہلے جو سیرت پر کتاب لکھی گئی 1295 سال ہو گئے، سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی سیرت پر، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور متعدد اور کے اندر بھی کتابوں کے اندر یہ بات ہے۔ حضور کا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، جنگ شروع ہو چکی ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے۔ بیٹھے کہاں ہے؟ مدینے میں۔ خبر کہاں کی ہے؟ شام، جنگ موتا شام کی۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں زید بن حارثہ کے ہاتھ میں پرچم ہے، اور وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں اب اسلامی پرچم جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھوں کے ہیں، اور زید ان کی شہادت ہو چکی ہے۔
اور میں دیکھ رہا ہوں اب جناب جعفر بن ابی طالب بڑے جوش و خروش کے ساتھ کفار کا کلا کما کر رہے گئے. پھر میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہو گئی. جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہو گئی اور اسلامی پرچم اب عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہے گئے اور کفار کو واصل جہنم کر رہے گئے. پھر فرمایا اب عبداللہ بن رواحہ کی بھی شہادت ہو گئی. یعنی ایک نگاہ مصطفیٰ دیکھیے کتنی دور و دراز دیکھ رہی ہے, دوسرا علم مصطفیٰ کے صحابہ کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے. یہ علم غیب ہے, کسی کی نگاہ نہیں دیکھ رہی تھی, میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی. پردے ہٹے ہوئے تھے, حضور مشاہدہ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, اور اطلاع اس بات کا علم یہ غیبی چیز اپنے صحابہ کو مدینے میں بیٹھ کر دے رہے تھے. اسے علم غیب کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب جس بات کو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو سکھا دی ہے. آپ کے اوپر آپ کے رب کا بڑا ہی فضل ہے. اب کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضور فرماتے اب اسلامی پرچم کی قیادت, اسلامی فوج کی قیادت, اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں آیا, اس کے ہاتھ میں آیا جس کو خالد بن ولید سیف من شذوف اللہ کی تلواروں میں سے ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. اب اس کے ہاتھ میں ہے. پھر فرمایا اب اللہ نے کفار کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. کہاں یہ منظر ہو رہا تھا؟ مدینے میں بیٹھ کر موتا کی خبریں. ملا کہتا دیوار کیا شے یار, حضور تو مدینے میں بیٹھ کر موتا کی خبریں, اور وہ کئی دیواریں تھی درمیان میں. حضور زمین پر بیٹھ کر جنت کی خبریں, جنت میں جانے والا اپنا آخری امتی کس کیفیت میں گیا اس کی خبر, جہنم میں داخل ہونے والا آخری بندہ اس کی خبر, لوح محفوظ پر چلنے والا قلم اس کی آواز کی خبر. وہ تو کئی ہزار میل دور ہیں, میرے آقا زمین پر بیٹھ کر دے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں, جب یہ بات ہو گئی ادھر ساری ہو گئی تو یہ لشکر واپس لوٹا. بات ختم ہو رہی ہے, یہ لشکر واپس لوٹا تو حضرت ابو جہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی جنگ کی خبر دینے کے لیے لشکر سے پہلے مدینہ میں تشریف لے. پہلے ہوا کرتا تھا ایسے کہ مثلا لشکر 2 میل 3 میل دور ہے تو اس کی خبر دینے کے لیے بندہ قاصر پہنچ جایا کرتا تھا کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے, تاکہ لوگ استقبال کے لیے باہر نکل آئیں, اپنے عزیز و اقربا کو ملنے کے لیے نکل آئیں اور دیکھیں کون کون شہید ہوا, کون کون بچ کر آ گیا. حضرت ابو جہلہ اس لشکر کی خبر دینے کے لیے اس لشکر سے پہلے مدینہ میں داخل ہوئے اور میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور صحابہ کرام کے گروہ میں جمع غفیر میں تشریف فرما تھے, اور جب وہ پہنچے خدمت میں سلام عرض کیا. سننے والا یہ نقطہ ہے, سلام عرض کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو جہلہ یہ بتاؤ کہ جنگ کے تفصیلی حالات میں بیان کروں یا تم کرو گے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ سنیو, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. جو ہو چکا, جو ہوگا اس کی جو ہے خبر دی, لوگوں کے احوال کی خبر دی, لوگوں کے قلوب کی خبر دی, اور لوگوں کے قلوب کی کیفیات کی خبر دی. اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا, کائنات میں کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا, کائنات میں کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا. جو خبریں غیبی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے, ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا اور ہمارے پاس قرآن و سنت سے کثیر ہاتھ دلائل موجود ہے. مسلک عقیدے پر ہمارے پاس دلائل کثیرہ موجود ہے. لیکن عجیب منطق, عجیب بات ہے کہ ایک بندہ اس نے اچھی طرح
جو ہے وہ ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوتی، اور وہ تمہارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین کی آڑ میں، اسلام کی آڑ میں، نماز کی آڑ میں، روزے کی آڑ میں لبادہ اس نے اسلام کا اڑا ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو شاید یہ سچا ہو، جیسے ایک بٹیر قابو کر کے اس کی آواز کو ریکارڈ کر کے وہاں اس کے اوپر کپڑا ڈال کر ساتھ جو ہے شکاری جو ہے وہ جال تان دیتا ہے، اس بٹیر کی جو ہے وہ آواز نکلتی ہے تو پھر وہ بٹیرے ہوتے گئے اس کی آواز کو سن کر اس طرف بھاگتے گئے اور جال میں پھنستے چلے جاتے گئے۔ وہ حال تمہارا ہے کہ ایک بندے نے لبادہ اڑا اسلام کا، ہاتھ میں قرآن ہے، حدیث ہے، نماز ہے، تم کہتے ہو یار صحیح کہہ رہا ہوگا، سچ ہی کہہ رہا ہوگا، قرآن ہی تو پڑھانا ہے، حدیث ہی تو پڑھانی ہے۔ امام سورین کی بارگاہ میں ایک دو بندے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے سامنے حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تمہاری حدیث میں نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا آیت ہی پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری آیت بھی پڑھنا نہیں سنوں گا۔ چلے گئے جب تو لوگوں نے پوچھا کہ قرآن کی آیت ہی تو انہوں نے پڑھنی تھی۔ فرمایا جی آیت پڑھ دیتے مطلب گھر لے دیتے، آیت پڑھ دیتے مطلب ترجمہ غلط کر دیتے، ان کی پڑھی ہوئی اس آیت کا غلط کیا ہوا ترجمہ وہ اگر میرے دل پر اثر کر جاتا پھر میں اس کی سننا ہی نہیں چاہتا، ان کی سننا ہی نہیں چاہتا، نہ ان کا قرآن سننا چاہتا ہوں نہ حدیث سننا چاہتا ہوں۔ جب امام سورین جیسا اتنا بڑا چوٹی کا تابعین وہ کہتا ہے ان کی نہ قرآن کی آیت سننا چاہتا ہوں نہ حدیث سننا چاہتا ہوں، آپ کس بات کی مولی ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ لباس خضر میں ہزاروں ابلیس پھرتے گئے، دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے ابو یعلا جنگ کے تفصیلی حالات میں بیان کر دوں یا تو؟ اب بتائیے کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے کہاں تھے؟ مدینے میں۔ جنگ کہاں ہوئی؟ ملک شام میں۔ تو آنے والا خبر دینے کے لیے آیا تو آپ نے کیا فرما دیا؟ میں تفصیلی حالات بیان کر دوں یا تو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا آپ ہی بیان فرما دیں۔ یا رسول اللہ آپ معلوم یہ ہو گیا صحابی کا اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کو غیب نہیں تو وہ کہتا جی آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ آیا تو میں ہوں ادھر سے، آیا تو میں ہوں وہاں سے، جنگ سے آپ گئے نہیں ہیں تو مجھے پتا چلا میں وہاں سے آیا۔ اگر صحابی کا عقیدہ ایسے ہوتا، صحابی کا عقیدہ یہ ہے یہ بیٹھے تو یہاں ہے مگر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابی کا یہ عقیدہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، یہ ہمیں دیکھ رہے تھے اس لیے فرما رہے گئے کہ میں بیان کر دوں یا آپ ہی بیان فرما دیجیے۔ حضرت ابو یعلا نے جب یہ عرض کیا آپ بیان فرما، حضور نے تفصیلی بیان پھر دوبارہ فرمایا، ایسے ہوا، اس کے بعد ایسے ہوا، اس کے بعد فلاں شہید ہوا، اس کے بعد فلاں شہید ہوا، اس کے بعد فلاں شہید ہوا، اس کے بعد ایسے فتح ہوئی۔ انہوں نے کہا رب کی عزت کی قسم ہے ایسا ہی ہوا، آپ نے تو حرف برف بتا دیا، آپ نے ایک ایک حرف بتا دیا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 159 پر لکھا ہے، اور بیکی میں امام ابو نعیم نے جلد 4 صفحہ نمبر 365 میں لکھا ہے، اور سیرت رسول پاک میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 630 پر امام محمد ابن اسحاق نے لکھا ہے، اور بھی متعدد کتابیں ہیں کہ حضور نے پہلے ان کو بتا دیا تھا، اور جب یہ آئے تو پھر تفصیل بیان فرما دی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کائنات کی ہر شے شامل ہے۔ اے محبوب عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے آپ کو تعلیم، ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کے اوپر تو آپ کے رب کا بڑا ہی فضل ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے۔ جو کھڑے ہیں عرش عظیم پر دیکھ رہے ہیں زمین والوں کو کوئی چیز پوشیدہ ہے ان کی نگاہ سے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا چیز ہے جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اے معبود کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی نگاہ سے چھپی ہے؟ آپ کی نگاہ سے تو اللہ ہی نہیں چھپا، اللہ نے آپ کو اپنا آپ دکھا